یہ جو طالب علم محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں کی راہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یا کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا من جد وجد، کہ جو انسان محنت اور کوشش کرتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے محنت کرنا ہم سب کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ جتنی انسان محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ترقی اور بلندی مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے آگے کے جو مہینے ہیں، یعنی جو پڑھائی کا آگے کا وقت بچا ہوا ہے، یہ وقت ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور کس لیے ہے اہم؟ کہ جو ہم نے پورے سال پڑھا ہے ہمیں اس کی تیاری کر کر امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونا ہے۔ اور انسان یا طالب علم یا کوئی بھی شخص، خاص طور سے آپ حضرات جتنی محنت کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور بلندی دے گا۔ اس لیے ابھی بہت سارے ہمارے مہمان شہر کے بڑے علماء اور امروہہ سے چل کر ہمارے معزز دوست اور ذی استعداد عالم دین اور بہت کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے انہیں نوازا ہے۔ مفتی رسالت صاحب دامت برکاتہم العالیہ آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب جو جامعہ محمودیہ میں استاد حدیث ہیں، بہت ذی استعداد اور بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی آ چکے ہیں۔ اور بھی شہر کے بڑے علماء تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس طرح بیٹھیں کہ مہمان کو یہ لگے کہ ہاں واقعی ان کے اندر سلیقہ ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ دو ادھر بات کر رہے ہیں، تین ادھر کر رہے ہیں، چار ادھر کر رہے ہیں، ادھر تقریر چل رہی ہے، ادھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں ہی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو تقریر یہاں جو بھی طالب علم کرے گا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کر رہا ہے۔ جن کا پہلے مرحلے کے بعد دوسرے میں نام نہیں آیا، جن کا دوسرے کے بعد تیسرے میں نام نہیں آیا، وہ غور کریں، سوچیں کہ بھئی ہمارا نام کیوں نہیں آیا؟ ہم نے کم محنت کی اس لیے ہمارا نام نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں آئندہ اپنی محنت میں اضافہ کرنا ہے، اور ان کی جو یہاں طالب علم تقریر کریں گے ان کے انداز کو اور ان کے بولنے اور چالنے کو، ان کے اتار اور چڑھاؤ کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح ان کی تقریر کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آئندہ مرحلوں میں اور آئندہ سالوں میں یقیناً اللہ ہمیں کامیابی مرحمت فرمائیں گے۔ کریں گے سب ایسے؟ کریں گے نہیں؟ کون کون بولے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ سب بولیں گے؟ سب کو بولنا ہے؟ کون کون نہیں بولنے کا ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ بولنے کے نہیں؟ بس یہ نہیں بولنے کے؟ ہاں، سب جو ہے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہاں ویسے بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها،
کہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے معظم اور قابل تکریم اور قابل تعظیم اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجد ہے۔ تو مسجد کا ادب و احترام کرتے ہوئے اور مسجد کی عظمت اور اس کے وقار کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں مسجد کے اندر بیٹھنا ہے۔ ہو سکے تو چپ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ چپ کے مسجد میں پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب مرحمت فرمائے۔ جو بندہ مسجد میں آتا ہے، اب مسجد میں ہم بیٹھ گئے، ہمیں تقریباً 3 گھنٹے بیٹھنا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم سب اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں برستی رہیں گی۔ اور حدیث میں آیا کہ جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور وہ دوسرے کام جو نیکی کے کر سکتا تھا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھی اس بندے کو مرحمت فرمائے گا۔ تو کتنی سعادت مندی کی بات ہے ہماری، بتاؤ۔ اس لیے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لیں اور سکون اور اطمینان اور وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں بٹھائے رکھیں۔ کریں گے نہیں؟ 2 کام ہو گئے۔ پہلا کام تو محنت کرنی ہے اور امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کریں گے۔ چلیے اب بالکل